اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 6 کا ترجمہ اور تشریح اور حدیث کو پڑھیں گے۔ یہ سوال نمبر 2 عربک آپشنل یونیورسٹی آف سرگودا کے پیپر میں 20 نمبر کا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے آپ سے۔ ہم اس سے پہلے 5 حدیث پڑھ چکے ہیں، اب ہم حدیث نمبر 6 کو پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، متفق علیہ۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا، برا کہنا فسق ہے، اور اس کی جان پر حملہ کرنا کفر ہے۔ اب اس کی لغات کو بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ آسانی سے یاد کرنے کے لیے لغات کا پڑھنا اور ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو چلیے لغات کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبابن، سبا سے مصدر ہو تو اس کا مطلب ہے کسی شخص میں موجود اور غیر موجود دونوں طرح کے عیوب بتانا، اور اگر صابہ سے مصدر ہو تو اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے کو برا کہنا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا۔ فسق کا لغوی معنی خروج یعنی نکلنا ہے، اور اصطلاح شرع میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل آئے۔ گناہ کبیرہ فرض کے ترک اور حرام کے ارتکاب کو کہتے ہیں۔ تشریح حدیث: فسق کا بیان۔ فسق لغت کے اعتبار سے کفر کو شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا عام استعمال شرع کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کے معنی میں ہے۔ فسق کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1، تغابی، گناہ کبیرہ کو برا جانتے ہوئے کبھی کبھی شامت نفس سے گناہ کرنا۔ انہماک، گناہ کبیرہ میں لذت محسوس کرے اور اس کا عادی ہو جائے۔ وجود، گناہ کو صحیح اور بہتر سمجھنے لگے اور اس کو صحیح سمجھ کر کرے۔ جب انسان فسق کے اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ حرام قطعی ہو تو اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا، اور نہ گمراہی میں تو کوئی شبہ نہیں۔ مسلمان کو ناحق گالی دینا حرام ہے، اسی طرح مسلمان کو ناحق قتل کرنا بھی حرام ہے۔ مسلمان سے قتال پر کفر کے اطلاق کی توجیہ: اس حدیث شریف میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، جبکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کرنا حرام ہے۔ تو حدیث شریف میں جو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، تو علماء نے اس اطلاق کی متعدد توجیہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جو شخص جائز اور حلال سمجھ کر مسلمان کو قتل کرے وہ کافر ہے۔ نمبر 2، مسلمان کو قتل کرنا کفر ان نعمت ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفران نعمت ہے، یعنی کفر ایمان کے مقابل میں نہیں بلکہ شکر کے مقابل میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر جو انعام کیا تھا، یہ اس کی ناشکری کرنا ہے۔ نمبر 3، مسلمان کو قتل کرنے کی شامت بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا کفر کے مشابہ ہے، کیونکہ یہ کافروں کا فعل ہے۔ خلاصہ بحث: اس حدیث شریف میں سرکار دو جہان نے جس زور در انداز میں مسلمان کو گالی دینے اور اس کی جان پر حملہ کرنے سے منع کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان باہم شیر و شکر ہو جائیں۔ اگر ہم حدیث کے پہلے حصے پر عمل کرتے ہوئے گالی گلوچ سے دور رہیں گے تو یقیناً ہمارے درمیان لڑائی کی نوبت کبھی نہ آئے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری حدیث نمبر 6۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا۔ اللہ حافظ۔